کیس چلا ہے عدالت میں. شوکت صاحب نے ایک دفعہ بھی اس کیس میں نہ کوئی حاضری کی ہے, نہ انہوں نے کوئی ثبوت اپنا پیش کیا ہے, اور نہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کاغذ سبمٹ کیا ہے. آج کورٹ نے ون سائیڈڈ فیصلہ کیا ہے اور ان کے خلاف فیصلہ ہوا ہے. ہمارے مرشد اسفندیار ولی خان کے حق میں فیصلہ ہوا ہے. یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے کہ سیاست کے نام پہ لوگوں کے اوپر کیچڑ اٹھایا جاتا ہے, لوگوں کے کیریکٹر کے اوپر کیچڑ اٹھایا جاتا ہے. عوامی نیشنل پارٹی اوپر سے کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 7 سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور ان 7 سالوں میں ہمارا کوئی بھی ایکس یا سٹی کیبنٹ ممبر یا ممبر آف دا گورنمنٹ جب ہماری حکومت تھی نیب میں نہیں پروسیکیوٹ ہوا. سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ہماری پارٹی کا ون سائیڈڈ ٹرائل ہوتا رہا ہے, لیکن اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خاموش نہیں چھوڑیں گے, اور ہم ضرور ہر فورم پہ جا کے اپنا اور اپنے بڑوں کا اور اپنی پارٹی کا دفاع کریں گے. آپ ادھر پریس کلب آنے سے پہلے کچھ 10-15 منٹ پہلے میں نے شوکت صاحب کی ویڈیو ایکسپلینیشن دیکھی, جس میں انہوں نے نہایت ہی ایک شرمناک بیان دیا ہے, اور اس میں ونس اگین انہوں نے ایک جو فیملی میٹر تھا اس میں اعظم ہوتی صاحب مرحوم کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے. ریکارڈ کے لیے میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اعظم ہوتی صاحب نے اپنے اس بیان کی تردید بھی کی تھی. حیدر ہوتی صاحب پریس کے سامنے آ کے پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا انٹرنل فیملی میٹر ہے, اس کو ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے, اور حیدر خان پھر بھی آپ سب کے سامنے آئیں گے اور اپنا یہ موقف دہرائیں گے. لیکن شوکت صاحب کے پاس کورٹ کی طرف سے 2 آپشنز تھے, یا وہ چپ رہ سکتے تھے یا وہ ایک معافی نامہ جمع کرا سکتے تھے, اور یا وہ اپنا کوئی ثبوت پیش کر سکتے تھے. ہم ابھی بھی کہتے ہیں اگر کوئی ثبوت ہے تو لے کر آئیں, ہم اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے اپنی جانوں کا, اپنے لیڈرز کا, اپنے ورکرز کا نذرانہ پیش کیا ہے, اور وہ ایک دیوار اور ایک ڈھال بن گئی تھی جو طالبان نے سیٹلڈ ایریاز کے اندر ایک انکرجن کی تھی اس کے خلاف. اس کا سب سے بڑا ثبوت تو میں خود آپ کے سامنے بیٹھی ہوں کہ میرے اور میرے گھر کے اوپر جو گزری ہے, 2 شہداء تو پچھلے 5 سال سے میرے گھر سے نکلے ہیں. تو اس قسم کی باتیں جب ہم سنتے ہیں, اس قسم کے جب ہم الزامات دیکھتے ہیں تو ہمارا دل انتہائی دکھ بھی جاتا ہے, انسان کو غصہ بھی آتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے کہ اس قوم کو بچانے کی خاطر, اس قوم کی لڑائی لڑنے کی خاطر ہم نے عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز کی لڑائی نہیں لڑی, ہم نے پوری پختون قوم کی اور پورے پاکستان کی لڑائی لڑی ہے. کیونکہ ہم نے جب لوگ مانگ رہے تھے تو پنجاب کو ایک سیف پیسج دینے سے انکار کر دیا تھا, اور اس سیف پیسج نہ دینے سے اور اپنے پنجابی بھائیوں کی جان کا دفاع کرتے کرتے ہم اپنی بہت ساری جانیں گنوا بیٹھے. تو یہ ہمارے پارٹی کا موقف ہے کہ ابھی بھی اگر ان کے پاس اپنے اس الزام کا کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کر آئیں, ہم عدالت میں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ لوگ کچھ اگر کہنا چاہیں. کوئی کوشچن تو نہیں پوچھنا آن لائن تو آپ اسے کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت میں کام نہیں ہو رہا, پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں, گجرا اور کس طرح کے احکام کر رہے ہیں, تو کیا آنے والے وقت میں آپ کو سپورٹ کرے؟ خیبر پختونخوا کی آج کی تازہ ترین یہ ہے کہ پشاور میں جو نائن بھائیوں کی ایسوسیشن ہے ان کو ڈی سی کے دفتر میٹنگ کے لیے بلایا گیا ہے. ان کو اسی میٹنگ سے آئی تھنک اریسٹ کر لیا گیا ہے. رکشہ ڈرائیورز پشاور کے اسٹرائک پہ ہیں, جو مالز اینڈ سنیماز کے اونرز ہیں وہ اسٹرائک پہ ہیں. ہر قسم کا بزنس وہاں پہ تباہ ہو گیا ہے. ہیلتھ ورکرز, نرسز, جونیئر ڈاکٹرز سارے اسٹرائک پہ ہیں. آپ کے سامنے خیبر پختونخوا کا حال ہے. اس میں ترقیاتی کاموں میں جو سست روی ہے اس کا آپ سب گواہ ہیں. 71% لاسٹ ایئر کا بجٹ لیپس ہوا ہے.
71% صوبے کا بجٹ واپس گیا ہے. اپنے بجلی کے اپنے پانی کے ایوارڈ کے لیے ہم فیڈرل گورنمنٹ کا منہ دیکھ رہے ہیں, وہاں سے پانی نہیں آیا, ہمارے پیسے نہیں ریلیز ہوئے, اور یہ دونوں طرف پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو آئی تھنک ہم تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جو تبدیلی ہے اس کا لوگوں نے اصلی چہرہ دیکھ لیا ہے, اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کی عوام تبدیلی کا جنازہ نکالے گی وہاں سے. میڈم سوال یہ ہے کہ اے ایس پی نے جو کام کیے ہیں, اے پی کے لوگ ہیں ان کو نام دیا, ترقیاتی کام کیے ہیں, لیجسلیشن کی ہے, لیکن اس کے باوجود دہشت گردی کا شکار آپ لوگ ہوئے, اس کے باوجود تبدیلی کو سپورٹ کیسے؟ دیکھیں جی, اس کے پیچھے بہت ایک لمبی لسٹ ہے وجوہات کی جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تبدیلی کو بہت سے مختلف عناصر نے سپورٹ کیا ہے, صرف عوام نے نہیں سپورٹ کیا, لیکن آئی تھنک اس دفعہ عناصر کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں, عوام کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں, عدلیہ کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں, اور تبدیلی کا اصلی چہرہ سب نے دیکھ لیا ہے. صرف اگر میں آپ کو گناؤں کہ پی ٹی آئی کے کتنے رہنماؤں کے خلاف کیس چل رہے ہیں, جہانگیر خان ترین صاحب سے لے کے علیم خان صاحب سے لے کے محمود خان صاحب, بی آر ٹی کے اوپر, ان کی تو پراپرلی انویسٹیگیٹ نہیں ہوتے. اگر پراپر نیب کارروائی کرے تو خیبر پختونخوا کی 3/4 جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ بیہائنڈ بارز ہوگی. اور جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کا طور طریقہ یہ ہے کہ وہ ذاتی معاملات پہ حملہ کریں, لیکن ہمارے بڑوں کی سیاسی تربیت ذرا مختلف ہے. ان کے اس طرح کی حملوں کا جواب بھی ہم سیاسی باتوں سے دیں گے, ہم ان کی طرح پرسنل لائف پہ اٹیک نہیں کریں گے. نہیں جی, بی آر ٹی جو ٹریک ہے نا وہ 3 طویل سالوں کے بعد آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. 22 سے 24 اسٹیشنز بی آر ٹی کے ہیں, جس میں سے صرف 7 اسٹیشنز ابھی تک تعمیر ہوئے ہیں. جو بی آر ٹی کے بارے میں جو اتنی دنیا کی مہنگی ترین, جو ہماری جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ دنیا کی مہنگی ترین ماس ٹرانزٹ سسٹمز میں آتی ہے, تو اس کا ایک ریزن یہ بتایا جاتا تھا کہ جی ہم اس طرح کا بی آر ٹی بنا رہے ہیں جس کے اندر شاپنگ مال ہوگا, پلازاز ہوں گے, کھوکھے ہوں گے, جس میں پشاور کو اکنامک ایکٹیویٹی بھی ملے گی, اور جس میں ہم اپنے یہ ایکسپینسز بھی اٹھائیں گے. تو اس طرح کی تو ابھی تک کوئی بات ویزیبل آن گراؤنڈ نہیں ہے. ابھی یہ سارے اسٹیشنز بنانے رہتے ہیں. صرف 2 اسٹیشنز کے اوپر جو ان کی بائسیکل کا سسٹم ہے وہ انٹروڈیوس ہوا ہے. ابھی 22 اسٹیشنز کے اوپر بائسیکلز انٹروڈیوس کرنی رہتی ہیں. ابھی تو اس بی آر ٹی کے اوپر اربوں روپے کا خرچہ رہتا ہے. ابھی صرف تماشا کیجیے آپ.